وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا صاحب یہ آپ کا بہت ہی پیارا بیان ہے۔ مختلف انداز سے آپ نے اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، نئے الفاظ کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ، اور جس کسی نے بھی اس دعوت کا رخ موڑنے کی کوشش کی ہے ان کی بھی نشاندہی کی ہے۔ دیکھیے، جب محمد حنیف صاحب نے فتویٰ لگایا شروع میں کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں مانتا وہ ایمان سے خالی ہے، توحید سے نابلد ہے، قرآن کا انکاری ہے، یہ 3 فتوے تھے اس چھوٹے سے مضمون کے اندر جو مجھے یہاں بحرین میں بھیجا تھا انہوں نے۔ اسی وقت یقین کیجیے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ مسئلہ یہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور جماعت کے اندر بہت بڑا فتنہ برپا ہو گیا۔ تو اس دن سے پھر مزید 7 مہینے کے دوران میں نے وہ مضمون لکھا، ہر اینگل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیے یہ سجدہ شکر ہے جو پورے خاندان نے ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ نے نشاور کی، اللہ کو شکر گزاری کا سجدہ کیا۔ تو بہت ہی اس میں احتیاط برتی گئی کہ کہیں کوئی ایسا لفظ نہ ہو جائے جس سے انسان چڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے اندر جب میں نے یہ آدم علیہ السلام کی، چونکہ یہ دلیل بناتے تھے کہ چونکہ آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے سجدہ کیا تو جب وہاں ہوا تو یہاں بھی ہوا، تو حالانکہ وہاں تو اللہ کا حکم موجود ہے، 7 جگہ اللہ کا حکم ہے اور بڑے زبردست انداز سے ہے کہ ابلیس تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، دونوں ہاتھوں سے۔ یہ انداز ہے ادبی، اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں یہ متشابہات میں سے ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ بہت ہی خصوصیت کے ساتھ۔ اور پھر دوسری جگہ کہا کہ ابلیس تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا۔ تو وہاں بھی دیکھیے یہی انداز ہے کہ معاملہ حکم کا تھا، اللہ کی اطاعت سے وہ نکل گیا، اس کو یہ موقع دیا گیا، اس کے دل کے اندر ایک روگ تھا جو باہر آ گیا۔ تو اس وقت میں نے اس مضمون کے اندر جو ہاتھ سے لکھا تھا اس میں یہ آدم علیہ السلام کے اس سجدے کے بارے میں کہا کہ یہ متشابہات کا معاملہ ہے، پوری طرح اس کی نوعیت، کیفیت اور اس کی جو حالت ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے مذاق اڑایا، خاص کر سہیل خان نے، اور مزید سوال پوچھنا شروع ہو گئے کہ ذرا اور بھی متشابہات کی ذرا نشاندہی کر دینا جی، قرآن کی کون کون سی۔ حالانکہ یہ کوئی ایسی کوئی لسٹ اس طریقے سے نہیں بنائی گئی ہے کبھی حدیث کے اندر کہ یہ متشابہات ہے، یہ وہ آیت خود بتاتی ہے جس کا معنی اور مفہوم انسان نہ بیان کر سکے، اور ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کی یہ جو بیان ہے اس حوالے سے یہ بالکل بعد میں آیا تھا، بعد میں ہم نے جب سنا، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی بات کہی کہ اس کی کیوں اور کیسے، تو اس کو یعنی بیان کیے بغیر ہم مانتے ہیں چونکہ اللہ کا حکم ہے، ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر، اور متشابہات میں سے لگتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ متشابہات میں سے لگتا ہے، تو میرا دل اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ پھر جب وہ کمپوزنگ کی اس کی تو اس کے اندر میں نے پھر اسی کو ذرا یعنی اچھے الفاظ کے ساتھ دوبارہ اس کو میں نے یعنی اس کو بیان کیا کہ یہ متشابہات میں سے لگتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے ہمارا فہم کھولا اس حوالے سے، اور ان سب نے ڈاکٹر صاحب کی جماعت کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ یوزر ہیں، نام لیتے ہیں صرف ذرا اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے۔ محمد حنیف بھی کہتا ہے بال برابر ہمارا اختلاف نہیں، حالانکہ زمین و آسمان جتنا اختلاف کیا ہے، ایمان اور کفر کا معاملہ ہو گیا ہے۔ اور فتویٰ تو ڈاکٹر صاحب کا پہلے موجود تھا، ڈاکٹر صاحب کا بھائی فتویٰ موجود تھا کہ جس کا ایمان عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، اور وجہ یہ بیان کی کہ اصل میں اپنے جو اس کے مرید ہوتے ہیں اور اس کے شاگرد ہوتے ہیں یا اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں اس سے وہ اپنی بندگی گویا کروانا چاہتا ہے، اپنی اسی طرح پوجا، یہ ذہن ان کا بنا رہا ہے کہ اللہ کا جب بندہ بہت پیارا ہو جاتا ہے، متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو سجدہ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے۔ تو یعنی اس طریقے سے اس نے اس پورے مضمون کو اس کا معنی اور مفہوم بدلی کر دیا، قرآن کا جو وہ مضمون ہے احسن القصص کا۔ حالانکہ وہ دونوں پیغمبروں کی جو زندگی اس میں بیان ہوئی ہے، اللہ کی بندگی کے اندر ڈوبی ہوئی شکر گزاری اور صبر کی وہ زندگی ہے، اور یہی ایمان ہے، یہی 2 چیزیں ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا عجب لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے
کہ جب اس پر تنگی اور پریشانی آتی ہے وہ صبر کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور جب اس کی خوشحالی اور خوشیاں آتی ہیں تو آسانی آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی دونوں صورتوں میں جو نیکیوں کا اس کا میٹر ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ اور فرمایا یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ تو بتائیے یہ انبیاء کی ساری زندگیاں اگر آپ دیکھیں کہ شکر گزاری کی زندگیاں ہیں اور صبر کی زندگیاں ہیں۔ ایک حدیث کے اندر جب پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی سب سے زیادہ کون ستائے گئے، سب سے زیادہ تکلیفیں کس کو دی گئی؟ فرمایا انبیاء کو۔ ان کے درجات بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے صبر کیا ہے، شکر گزاری کی ہے۔ تو پورے دین کی یہ بنیاد ہے، اور یہاں آ کے اس کا رخ دوسری طرف پھیر دینا تو پوری دعوت کا انکار ہے، پورے کلمے کا انکار ہے، بنیاد کا انکار ہے۔ تمام انبیاء کا دین ہے، ایک ہی ہے، اس میں ذرا برابر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اور شریعت کے اندر یہ تبدیلیاں آتی رہی ہیں، یعنی کلمے کا دوسرا حصہ بدلی ہوتا رہا ہے، انبیاء بدلی ہوتے رہے، شریعت بدلی ہوتی رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ نہیں بدلی ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، نہ کوئی رکوع کے لائق ہے، نہ سجدے کے لائق ہے، نہ پکار کے لائق ہے، نہ نظر و نیاز کے لائق ہے، نہ توکل اور بھروسے کے لائق ہے۔ کوئی بھی نہیں ہے جس کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے، اللہ کے مقابلے میں اس کی بات کو مانا جائے۔ تو یہ جماعت کے اوپر بہت بڑا وار ہوا ہے شیطان کا، اور انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنے امیر کو کھڑا کر دیا۔ کیا امیر اس لیے بنایا گیا تھا کہ اللہ کا مقابلہ کیا جائے گا؟ جب تھوڑے سے وسائل ملیں گے اور تھوڑی سی مضبوطی آئے گی اور تھوڑی سی تعداد بڑھے گی، اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے جماعت بنائی گئی تھی؟ یہ میرا سوال ہے، اور ہمیشہ تمہارے سامنے یہ رہے گا سوال میرا۔ اور اس طرح تم اللہ کے مقابلے میں اپنے امیر محمد حنیف صاحب کی بات مانتے ہو تو بتاؤ تمہارے میں اور بریلویوں میں اور دیوبندیوں میں اور اہل حدیثوں میں کیا فرق ہے؟ سعودیوں میں اور یہ جتنے سلفی، ان میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے جماعت اسلامی ہو یا تنظیم اسلامی اللہ کے مقابلے میں اپنے امیروں کی، اپنے اکابرین کی باتوں کو مانتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو کھٹیرے میں کھڑا کیا گیا، ان کے اوپر اللہ کی کتاب کا فیصلہ کیا گیا۔ تو وہی کام اگر محمد حنیف کریں یا قاری خلیل الرحمن کریں، منور سلطان کریں، تو ان کو چھوڑ دیں گے ہم؟ ہماری تو بنیاد ہی ایمان خالص ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا دل کھول دیا ایمان خالص کے لیے، اور اچھا ہوا یہ سارا کچرا اب نکل گیا ہے۔ اب جماعت دوبارہ بہت ہی مضبوط بنیادوں کے اوپر قائم ہو گئی الحمدللہ، نظریاتی طور کے اوپر۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک مخلص اور باصلاحیت ساتھی ہمیں عطا فرمائے، وفادار ہوں جو اس دعوت کے ساتھ مخلص ہوں، اور بہت ہی زیادہ مومنوں کے ساتھ محبت کرنے والے، الحب للہ والبغض للہ کا عملی نمونہ پیش کریں، اور صرف دعوے دار نہ ہوں بلکہ عملی طور پر اللہ کا بندہ بن کے دکھائیں، ایک نمونہ پیش کریں آج انسانیت کے سامنے۔ تو یہ صحیح معنوں میں ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ تو الحمدللہ یہ جو دعوت اٹھی ہے اس دور کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، اس دور میں یہ زبردست دعوت ہے، اللہ کی رحمت اور شفقت کی وجہ سے اٹھی ہے، اور سب اکابرین کے اوپر اور بڑوں بڑوں کے اوپر جو چوٹ پڑی ہے اس وجہ سے چیخ اٹھے، اور خاص کر سب سے بڑی چوٹ جن کے پیٹ کے اوپر ماری ہے اس اللہ کے بندے نے، کہ یہ اجرت حرام ہے، ناجائز ہے، یہ دین کے اوپر اجرت لینا، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، اور یہ مدرسے جو چلا رہے ہو اور اس میں پورا ایک تمہارا کاروبار ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے، اس وجہ سے تم اللہ کے درگاہ سے راندے ہو گئے ہو، اور تمہاری دعائیں اس وجہ سے قبول نہیں ہو رہی ہیں، فرقہ بندی تم نے بنائی ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث بنے ہو، اب تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جہاں اسلام ہے وہاں مسلک نہیں ہے، فرقے نہیں ہیں، اور جہاں فرقے ہیں، مسلک ہے، وہاں اسلام نہیں ہے۔ حالانکہ انہوں نے اتنی بڑی کتاب بھی لکھی تھی، اسلام یا مسلک پرستی، تو وہ بہت زبردست ایک جوڑ تھی ان مسلک پرستوں کے اوپر، لیکن افسوس انہوں نے خود ایک فرقہ بنا لیا اور مسلک بن گیا ہے۔ اب ان کا اللہ کی کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی اس دور میں جو موحد عالم دین گزرین ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا، یقین کیجیے۔ جتنے بھی یہ گروپ بن گئے علیحدہ علیحدہ جس نام سے بھی ہیں، انہوں نے اپنے اپنے علیحدہ یہ دکانیں لگا لی ہیں، تو ان کا ایمان عقیدے سے اور خاص کر توحید سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے یہ اس طرح کے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، اور مخلص مومنوں کے ہمیشہ یہ مخالف رہے ہیں، اور ان کو یعنی چبھتے ہیں، کیونکہ
یہ اپنی چلانا چاہتے ہیں، جتنے بھی ہیں یہ گروپ بن گئے ہیں یا محمد حنیف کا گروپ ہے، یہ اپنی چلانا چاہتے ہیں اللہ کی کتاب کے مقابلے میں، اور ان کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی، ڈاکٹر صاحب کا لٹریچر، ڈاکٹر صاحب کی تقریریں، ڈاکٹر صاحب کے سوال و جواب، اور یہ ساری چیزیں ان کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس وجہ سے یہ چڑھتے ہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا بھی ہے مالک ان کو توبہ کی، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں کچھ نہیں ملے گا اگر یہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، اس سے پہلے لاکھوں کروڑوں خربوں جا چکے ہیں، تو یہ 1000 2000 یا 5000 اور چلے جائیں گے تو جہنم کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ وہ بار بار کہے گی حل میں مزید، حل میں مزید، کوئی اور بھی ہے، کوئی اور بھی سجدہ تعظیمی والا ہے، کوئی اور بھی ہے جمہوریت والا، کوئی اور بھی ہے بادشاہوں کے سامنے سجدے کرنے والا، کوئی اور بھی ہے قبر پرست گنبد کا پجاری، کوئی اور بھی ہے مورتی پوجا کرنے والا، عرس اور میلے کرنے والا، یا علی مدد کے نعرے لگانے والا، یا رسول مدد کے نعرے لگانے والا، سب کو پکار پکار کر خدمت کا موقع دے گی، اور جہنم کی آگ وہاں خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر ان کو ہمیشہ رکھا جائے گا۔ جو مر گئے ہیں اب تلافی کا کوئی موقع نہیں ہے، اور جو زندہ ہیں جب تک وہ توبہ نہ کریں، جب تک وہ توبہ نہ کریں، سچی توبہ نہ کریں، ہمارے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایک مکھی کے پر کے برابر، مچھر کے پر کے برابر، چیونٹی کے سر پر جو بال ہوتے ہیں ہلکے ہلکے نظر بھی نہیں آتے، اس جیسی بھی اہمیت ہمارے نزدیک ان کی نہیں ہے۔ جو اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اپنے امیر کو پیش کریں، اپنے اکابرین کو پیش کریں، یا اپنے پیروں اور مولویوں کو اہمیت دیں، ہمارے نزدیک ان کی ذرا بھی اہمیت نہیں ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے دین کو لے کر اٹھے الحمدللہ، اللہ سے بڑی بڑی امیدیں ہیں، اللہ تعالیٰ قائم رکھے گا، مالک اپنے مخلص بندوں کو قائم رکھتا ہے مالک۔ وہ گمراہ وہی ہوئے ہیں جو خود گمراہ ہونا چاہتے ہیں، جو فاسق اور فاجر ہیں، نافرمان تھے، وہ گمراہ ہوئے ہیں، وہ پھر فتنے میں پڑ گئے ہیں۔ کل قیامت کے دن ان کے چہرے کالے ہوں گے، اور ان کو پکار پکار کر کہا گیا ایمان کی بات آ بھی چکی تھی تمہارے پاس، سب کچھ ہدایت اور گمراہی کو علیحدہ کر دیا گیا تھا، بھائی مانو پھر مشرک بن گئے تھے، پھر کافر بن گئے تھے، اب چکھو عذاب کے مزے۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔